اگر نوجوان مسلمان بچے ہمارے اگر قرآن سے دور ہیں اور سیل فون اور ویڈیو گیم سے قریب ہیں تو یقیناً یہ مشکلات آئیں گی۔ اگر ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے ہیں اور پبوں میں جا کر اپنی وقت کو گزار رہے ہیں تو یاد رکھیے مشکلات آئیں گی۔ اگر ہم اپنے آنکھوں سے اپنے کردار سے ماں اور بہنوں کی عزت نہیں کریں گے تو یہ مشکلات آئیں گی۔ اگر ہم کسی ایک بچی کا یا کسی ایک مہیلا کا خواتین کی عصمت ریزی کریں گے تو یہ مشکلات آئیں گی۔ اگر ہم اپنی زبان سے اللہ اس کے رسول کے کلام کو نہیں نکالیں گے اور گالیاں بکتے رہیں گے تو یاد رکھیے یہ مشکلات خدا نہ خواستہ ہمارے درمیان میں آتی نہ رہیں گی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے جھانک کر دیکھیں اور اپنے آپ کو سدھاریں۔ اگر ہم پبوں میں بیٹھیں گے، شراب نوشی کریں گے اور دعویٰ کریں گے کہ ہم نہیں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، یاد رکھو تمہاری یہ محبت جھوٹی ہے۔ اگر تم بچیوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرو گے تو یاد رکھو ہم اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگی ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگی ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ آپ ایک وقت میں خدا کو اور شیطان کو راضی نہیں کر سکتے۔ یا تو آپ اللہ کے ہو جائیے پوری طریقے سے، تو پھر آپ اور ہم کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی۔ یاد رکھو مسلمانوں، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو۔ اور انقلاب کیسے پیدا ہوگا؟ انقلاب پیدا ہوگا اگر ہم قرآن اور سنت پر عمل کریں گے۔ ہم علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھیں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔ انقلاب اس وقت پیدا ہوگا جب ہم خواتین کی عزت کریں گے۔ انقلاب اس وقت پیدا ہوگا جب ہم مسجدوں کو آباد رکھیں گے۔ انقلاب اس وقت پیدا ہوگا جب ہم اپنی اولاد کی پرورش قرآن اور سنت کے مطابق کریں گے۔ انقلاب اس وقت پیدا ہوگا جب باپ اپنے بیٹے کے سامنے گالی نہیں دے گا۔ انقلاب اس وقت پیدا ہوگا جب ایک باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو تماچا رسید نہیں کرے گا۔ یہ انقلاب پیدا کرنا پڑے گا۔ اور وہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم قرآن اور سنت پر عمل کریں گے۔ مسجدوں کو آباد رکھو۔ اب یہاں سے جلسے سے جائیں گے تو یہ مت دیکھو کہ کون سی بنڈی یا کون سی ہوٹل پر آملیٹ یا چائے یا ڈوسا ملے گا۔ یہ دیکھو کہ جب اب میں عشاء کی نماز پڑھ کر سوؤں گا یا نہیں سوؤں گا۔ یہ دیکھو کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا۔ یہ سوچو کہ کیا میں فجر پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا۔ یہ سوچو کہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جب تبدیلی آ جائے گی تو ہم خود دیکھیں گے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے، یہ سب کے سب اپنی جگہ پر خاموش بیٹھ جائیں گے۔ یاد رکھو آپ میری اس بات کو کہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ یاد رکھو نوجوانوں، یاد رکھو میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ تبدیلی پیدا کرنا پڑے گا ہم کو۔ اس پیغام کو لے کر یہاں سے اٹھیے۔ میں بہت کچھ بول سکتا ہوں اور بولوں گا نپور شرما، موڈی، بی جے پی کے بارے میں، مگر یہ ہے میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں ہے میں۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا کرنا ہے۔